وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله توکلت علی اللہ حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. یا اللہ اس خوبصورت انتظام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تمام جتنے لوگوں نے محنت کی ہے، بچوں نے کوشش کی ہے، اہل محلہ کو یا اللہ خوب برکتیں عطا فرما. انجمن جس نے بھی یہ محفل سجائی ہے ہمارا کریم ان کو اجر عظیم عطا فرما. یا اللہ سب کے رزق میں جان مال عزت آبرو ایمان میں برکتیں عطا برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وعلی قال محمد وعلی حال محمد وعلی جمال محمد وعلی کمال محمد وعلی عیال محمد وعلی نوال محمد وعلی وصال محمد وعلی بلال محمد وعلی اقبال محمد وعلی استقبال محمد وعلی نقل وصل اصل محمد وعلی بیان قرآن فرقان احسان محمد وعلی روضۃ قبر جدار محمد وعلی حنین بدر محمد وعلی ظہر عصر فجر محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضور سرور عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. آپ نے فرمایا جو شخص بھی زیادہ درود و سلام پڑھے گا قیامت کے دن اس کی رہائش ہمارے بالکل قریب ہوگی. حاجی صاحب کو فون کرو. سرکار کے قرب میں رہنے کے لیے آپ سب حضرات محبت ذوق اور شوق سے درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش فرما لیجئے. مل کے پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ. آپ کی آواز سننا چاہتا ہوں، مل کے پڑھیں. صلی اللہ علیک یا خان ویران ہے وہ دل جس دل میں تمہاری یاد نہ ہو، اجڑے وہ شہر کے جس شہر میں محفل میلاد نہ ہو. صلی علی نبینا. ان کو بولو انجمن پہ چلے جاؤ. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے کوچے بسا دیے. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئی ہو سب غم بھلا دیے. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. رب کائنات کی حمد و ثنا اور پیارے آقا علیہ السلام کے حضور اقدس درود و سلام پیش کرنے کے بعد
صدر عالی وقار محترم قبلہ سید ذیشان شاہ صاحب، سید ارسلان شاہ صاحب، جملہ شرکائے بزم، سناخواں حضرات، عاشقان رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں پکے قلعے پہ پکے عقیدے والے لوگوں میں پکی بات کرنے کو حکم ارشاد فرمایا۔ قلعہ بھی پکا ہے اور بندے بھی پکے بیٹھے ہیں، پکے عقیدے والے، ذرا سبحان اللہ۔ اللہ کریم اس عقیدے کو سلامت رکھے اور مدینے والے آقا کے صدقے آپ کے قلعے کو بھی اللہ سلامت رکھے۔ عبداللہ بھائی نے بہت پہلے سے مجھے حکم دے دیا تھا کہ آپ نے یہاں تشریف لانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وعدے کی تکمیل کرا دی۔ ربیع الاول کے دن ہے، بڑے مصروف دن ہے، میں بہت کم پڑا ہوا ہوں، پھر بھی سرکار کی اتنی نگاہ کرم ہے کہ میری ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، میلاد شریف کی گفتگو شروع کر رہا ہوں کہ جب بھی میلاد پاک کا مہینہ تشریف لاتا ہے، کچھ لوگوں کے دل خوش ہوتے ہیں اور وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کچھ لوگ غمگین ہو جاتے ہیں، وہ اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک عجیب بات یہ ہے، توجہ میری طرف کریں اور تھوڑا قریب ہو جائیں آپ لوگ، جو بڑے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ یہ دیکھیں دو سید بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے قریب ہو جائیں آپ، آج ان کے قریب ہو جائیں، کل انشاءاللہ آپ کو یہ اپنے ساتھ جنت میں بھی لے کے چلے جائیں گے۔ ایک ہمارا بڑا المیہ ہے، جو غمگین ہیں وہ خوشی والوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، جو خوش ہیں وہ جو غمگین ہیں ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو میری اتنی سی آپ سے چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ سامنے دو گھر ہیں، دیکھیں خوشی غمی ہر گھر کا حصہ ہے۔ ایک گھر میں غم ہے، میت ہے، دوسرے میں شادی ہے۔ اب شادی والا گھر جا کے میت والے گھر میں جا کے دلائل دینا شروع کر دے کہ بھائی آپ لوگ خوشی منائیں، تو وہ آگے سے کہے گا ظالم میرے گھر میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے، میرے گھر میت ہے، خدا کو خوف کر، میں کیسے خوشی مناؤں؟ اب میت والا گھر خوشی شادی والے گھر میں جا کے بولے تم رو غم کرو، تو وہ کہیں گے بھائی کیوں؟ ہمارے گھر میں اللہ نے خوشی دی ہے، تو جب ہمارے گھر میں خوشی ہے تو ہم خوشی منائیں گے۔ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں جس نے ابھی تک نہیں کہا۔ تو جس کے گھر میں دکھ ہے وہ دکھ منائے، جس کے گھر میں خوشی ہے وہ خوشیاں مناؤ۔ ہمارا تعلق خوشیاں منانے والوں سے، ہم خوش ہیں اور ہم نے کبھی نبی کو مردہ کہا ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے نبی زندہ ہے اور زندہ نبی کی ہم خوشیاں منا رہے ہیں، اور کیسے منا رہے ہیں؟ فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی دے مناؤ، حضور آ گئے ہیں۔ فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی دے مناؤ، حضور آ گئے
کو کھول تھوڑا. حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں. ٹائم از منی. کیا کہا انگریز نے؟ ٹائم از منی، کہ ٹائم پیسہ ہے، یعنی ٹائم نہیں ہے. یہ لائٹیں کیوں لگا رکھی ہیں؟ یہ لائٹیں، یہ چراغاں، یہ جھنڈے، یہ پرچم کشائیاں کیوں؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ بابا ہٹو، ٹائم نہیں ہے. ایک ہی بار حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں. پورے شہر میں جلوس کیوں نکل رہے ہیں؟ پورے شہر میں لوگ کیوں جناب والا جلوس نکال کے، ریلیاں نکال کے یہ سیدھے لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا ایک ہی جواب ہے، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں. تو جس کے گھر میں خوشی ہے وہ کیا کرے گا؟ بولیے کیا کرے گا جی؟ خوشی منائے گا. جس کے گھر میں دکھ ہے وہ مناتا رہے. ہمیں تو خوشی ہے حضور کے آنے کی. جس کو خوشی ہے بلند آواز سے سبحان اللہ کہے. آپ کے تو بچے شیر ہیں، ان کو غصہ نہیں کریں، بالکل غصہ نہیں کریں. ان کو کچھ بھی نہیں کہیں، بالکل بھی کچھ نہیں کہیں. یہ بھلے ادھر بس بیٹھے، ان کا وجود ہی کافی ہے. ان کو بیٹھنے دیں. کل کو یہ آپ کی جگہ بیٹھ کر میلاد مصطفیٰ منائیں گے. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے. اس سے پہلے آپ کو ایک بات میں عرض کر دوں کہ میلاد پاک کی خوشی منانے کے لیے نہایت توجہ فرمائیں. کہیں بھی لکھا ہوا ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سبحان اللہ ذرا اونچا. کہیں لکھا ہوا ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کام جائز ہے. کیا ہے؟ جائز. یہ سبق یاد کر کے جائیں آپ. دنیا کے اندر جتنے کام ناجائز ہوتے ہیں وہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو جائز ہوتے ہیں وہ لکھے ہوئے نہیں ہوتے. کسی علاقے میں لکھا ہوا ہوتا ہے علاقہ ممنوعہ، یعنی یہاں آپ نہیں جا سکتے، لیکن کسی علاقے میں یہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہاں آپ جا سکتے ہیں. جو چیز منع ہوگی وہ لکھی بھی ہوگی. یہ ہمارے بڑے سنی بھولے بھالے لوگ ہیں، کسی نے بس ایسے ذرا سی تلی لگا دی کہ یہ دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے. ڈھونڈنے چلے گئے، جی دکھائیں کہاں لکھا ہے، مولوی صاحب بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے. کبھی یہ پوچھو کہ منع کہاں لکھا ہوا ہے؟ کبھی یہ نہیں پوچھا کہ منع کہاں لکھا ہوا ہے. ایک تو سارے سوالوں کے جوابوں کے ٹھیکے ہمارے ٹینڈر کھل گئے کہ سارے جواب ہم نہیں دینے ہیں. آپ نے کبھی سوال آگے سے پلٹ کے اٹیکنگ پوزیشن پہ نہیں آنا ہے کبھی کہ آگے سے سوال بھی کبھی کر لیں کہ آپ سے جو کسی نے کہا کہ جناب والا یہ جو آپ یہ جو جمعے کے بعد ہر مسجد میں قلعے کی ساری مسجدوں میں کھڑے ہو کے یہ تو تم یا نبی سلامہ کا لے کا مصطفیٰ جان رحمت یہ کھڑے ہو کے سلام پڑھنا کہاں سے لکھا ہوا ہے، کہاں جائز ہے؟ آپ نے اور ڈھونڈنا شروع کر دیا. سید صاحب بتائیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے، امام صاحب بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے. آپ نے ڈھونڈنا شروع کر دیا. آپ نے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ مجھے پہلے یہ تو بتاؤ کہ روزانہ ہر اسکول اور کالج کے اندر کھڑے ہو کر پورے پرنسپل سے لے کے چھوٹے بچے تک سارے لوگ ایسے اٹینشن ہو کے پاک سرزمین شاد بات کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، بتا یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو وہ کہے گا جی یہ وطن کی محبت میں کھڑے ہوتے ہیں. تو نادا وطن کی محبت میں کھڑا ہونا جائز ہے؟ جس مصطفیٰ نے تجھے اتنا پیارا وطن عطا فرمایا ہے اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونا کیوں جائز نہیں ہے؟ زور سے ذرا کہہ دو سبحان اللہ. صرف سوالوں کے جواب ہی دینے. میلاد آپ اس شخص سے کہیں کہ یہ بتاؤ منع کہاں لکھا ہوا ہے، بس
تحت الثری سے لے کے 7ویں آسمان تک کوئی کتاب ایسی نہیں ملے گی جس میں یہ لکھا ہو کہ میلاد منانا منع ہے۔ یہ یاد رکھ لیں سبق کہ منع کہاں ہے، ہمیں دکھائیں کہاں منع ہے۔ دودھ پینا جائز ہے، جائز ہے نا، کہیں لکھا ہوا نہیں ہے۔ شراب منع ہے، ٹھیک ہے۔ جوا کھیلنا حرام ہے، 7ویں پارے میں لکھا ہوا ہے۔ کرکٹ کھیلنا جائز ہے، فٹ بال کھیلنا جائز ہے بغیر پیسوں کے، کہیں لکھا ہوا نہیں۔ آہستہ بول رہا ہوں، توجہ۔ ماں، بہن، بیٹی، خالہ، پھپھو سے نکاح حرام ہے، لکھا ہوا ہے۔ کیا ہے؟ لکھا ہوا ہے۔ ان تمام رشتوں کے علاوہ کوئی اجنبی ہے اس سے نکاح جائز ہے، لکھا ہوا نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ کے لیے مور لگا لیں اپنے دل پہ کہ جو منع ہوگا وہ لکھا ہو، جو جائز ہوگا وہ لکھا ہوا، لہٰذا یہ ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور میلاد مصطفیٰ منانے کے لیے محبت ہی سب سے بڑی دلیل ہے۔ زور سے سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ نہیں، یہ کیوں منایا آپ نے؟ کس لیے منایا؟ یہ اہتمام کیوں کیا ہے؟ کس بنا پہ کیا ہے آپ نے؟ آپ کو حکومت نے کہا ہے؟ حکومت کی طرف سے نہیں، کوئی آپ کے اوپر ڈیو ہے نہیں، بس محبت ہے حضور سے۔ اور حضور کو دیکھا ہے آپ نے؟ دیکھا ہے؟ یہ کیسی محبت ہے یار کہ بن دیکھے بھی آپ سرکار کا میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں۔ زور سے ذرا سبحان اللہ۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، صحابہ تمہیں ایک بار مبارک ہو، صحابہ تمہیں ایک بار مبارک ہو، تم مجھے دیکھ کے ایمان لائے ہو، اور انہیں 7 مرتبہ مبارک ہو جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں اور میرے اوپر ایمان لے کے آیا۔ محبت کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، لکھی بھی نہیں ہوتی ہیں۔ میں اب آپ کے سامنے ایک مسلم شریف سے حدیث پیش کرتا ہوں، بہت توجہ کیجئے گا۔ یہ ایک پھول مجھے دے دیں، توڑ لوں میں؟ عبداللہ بھائی توڑ لوں ایک؟ بس یہ پھول، خالی پھول دے دیں، یہ تو چپ جائے۔ اچھا اس کے ساتھ ہے، سرتاب قدم تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زقن پھول، بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس کی حسین اور حسن پھول۔ اللہ اکبر۔ توجہ ہے تو آپ کی آگے چلوں، میرے پاس وقت بہت مختصر ہے، میں وعدے کی وجہ سے اور محبت کی وجہ سے حاضر ہوا ہوں، اور یہ بھی ڈیٹ ہو گئی، ساتھ ہی عبداللہ بھائی نے تو پہلے کہا تھا اس لیے میں پہلے آیا ہوں۔ میں مدینہ شریف میں حاضر تھا 20 دن پہلے سرکار کی بارگاہ، حضور کی بارگاہ میں، اور جب آخری دن آئے نا، جب تاریخ آنے لگی، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینہ سے، تو پھر جب جانے کا وقت تھا، پھر میں حضور سے یہ کہتا تھا، یہ آپ کو ثناء اللہ بھائی بتائیں گے کہ اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے،
کیا کوئی دوسرا مدینہ. حدیبیہ کا مقام ہے. کون سا؟ حدیبیہ کا مقام ہے. توجہ کریں جی. یہ بیٹے جھنڈا اس سے لے لو. یہ جھنڈا فی الحال رکھ دے بیٹا. یہ رکھ دو یار سائڈ پہ نا, ڈسٹرب کر رہا ہے بچہ. درود پاک پڑھیں. حدیبیہ کا مقام ہے. دو دلیلیں سن لیں بڑے غور سے. خالق کائنات نے فرمایا کہ جب تمہیں اللہ کا فضل اور رحمت ملے اے محبوب آپ فرما دیں. 11واں پارہ 57 نمبر آیت سورہ یونس کا حوالہ نوٹ فرمائیں. اے محبوب آپ فرما دیجئے. اے محبوب آپ, یہ بچوں کی آواز ہی تیز ہے آپ سے. اے محبوب آپ فرما دیجئے. اب بچوں تم نے اپنے حصے کا بول لیا. اب یہ بزرگ بولیں گے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے. یار یہ بڑے سمجھدار بچے. عبداللہ بھائی میں ان بچوں کو سلوٹ کرتا ہوں, بڑے سمجھدار ہیں. میں نے انہیں کہا کہ بھئی اب نہیں بولنا ہے تو یہ چپ ہو گئے یار. اللہ ان بچوں کو نیک بنائے اور بخت قلندر عطا فرمائے. ایسے بچے میں نے نہیں دیکھے, سچی بات ہے, ورنہ وہ اور زیادہ شور مچاتے ہیں. لیکن ان کو کہا بابا اب تمہاری باری نہیں ہے تو چپ ہو جائیے. ماشاءاللہ, اللہ کریے اپنے ماں باپ کا کہنا بھی ایسے ہی مانے. پکے قلعے کے پکے لوگ ہیں جی. یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. ہاں. اے محبوب آپ فرما دیجئے. شاہ صاحب یہ میری اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے. اے محبوب آپ فرما دیجئے. دوسرے لوگوں نے بھی ترجمے کیے, انہوں نے کہا کہہ دو. کل کا ترجمہ کیا لکھا؟ کہہ دو. اعلیٰ حضرت نے لکھا امام ادب و محبت. اے محبوب آپ فرما دیجئے. دوسروں نے لکھا کہہ دو. اعلیٰ حضرت نے لکھا آپ. تو پکے قلعے والوں بتاؤ فرق ہے نا؟ فرق ہے. شاہ صاحب میں آگے جملہ کہنا چاہتا ہوں, فرق ہے نا؟ شاہ صاحب قابل توجہ فون والے کو چھوڑ دیں, آپ میرا جملہ سنیں اور مجھے دعا دے دیں. فرق ہے نا؟ بس یہی فرق ہے. لمبی بات ہی کوئی نہیں ہے, یہی فرق ہے ہم میں اور ان میں. ہم ادب والے ہیں, احترام والے ہیں, حضور کے در کے کتوں کا بھی احترام کرنے والے لوگ ہیں, اور انشاءاللہ یہی ادب ہی ہمیں آگے لے جائے گا. اب یہ صحابہ نے ہمیں بتایا یہ ادب. حدیبیہ کا مقام ہے, صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے, عروہ ابن مسعود ہے. حضور کی شان ہی نرالی ہے. آپ کو میں پڑھ کے سناؤں, سبحان اللہ کہیں تو. تیرگی میں اجالا ہمارن بے. آپ کچھ بھی نہ پڑھ سکے تو سبحان اللہ کہنا آپ کو آتا ہے. تیرگی میں اجالا ہمارن بے, روشنی کا یہ پورا شہر کیوں روشن ہے؟ ظالموں تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میرے نبی کی آمد ہے, میرے نبی کی آمد ہے. ہم روشنی نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ روشنی عروہ ابن مسعود ایک وہ بندہ پڑھا لکھا جو کافروں نے بھیجا ہے. عروہ ابن مسعود آیا جب حضور کے دربار میں. حدیبیہ کا مقام ہے, صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. بخاری کے الفاظ ہیں انتنا خمّن خامتن اللہ وقات فی کف رجل فدلک بها وجہ وجلدہ ویدہ تودہ قادو یقتتلون علی غدوہ. عروہ ابن مسعود جب آیا حضور کی بارگاہ میں, وہ مذاکرات کرنے کے لیے آیا تھا. پڑھا لکھا بندہ تھا, کافر تھا. جب وہ لوٹ کے گیا تو انگلی منہ کے اندر تھی اس کے,
جب لوٹ کے گیا تو جا کے اس نے وہ یہ کہا، اس نے کہا اگر جنگ کا ارادہ ہے تو ختم کر دو، اگر لڑنے کا ارادہ ہے تو ختم کر دو، اگر تمہارے دل میں یہ بات ہے تو ختم کر دو، اگر تم مصطفیٰ کو مارنا چاہتے ہو تو یہ ارادہ ختم کر دو، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ انہوں نے کہا کیوں، کیا دیکھ کیا؟ کہا میں نے کیسر و کسریٰ کے دربار کی وفاداری بھی پڑھی، میں نے جناب سلیمان علیہ السلام کے واقعات بھی پڑھے ہیں، جناب موسیٰ کلیم اللہ کے بارے میں بھی میں نے پڑھا، میں نے کیسر و کسریٰ کے دربار کی وفاداری، شاہی معاملات میں نے پڑھے ہیں، میں نے شاہ سلم فارس کے میں نے قصے بھی بہت سارے پڑھے ہیں، لیکن آج میں نے ایک بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا ہے، بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا ہے۔ اس نے کہا کہ آج میں نے ایک ایسا بادشاہ دیکھا ہے، دنیا میں ایسا بادشاہ میں نے نہیں دیکھا ہے، میں نے ایسا بادشاہ آج تک نہیں دیکھا جیسا میں مسلمانوں کا بادشاہ محمد دیکھ کے آیا ہوں۔ کہہ رہے سبحان اللہ، میں نے آج تک ایسا کوئی بادشاہ نہیں دیکھا، کسی کا رہبر و رہنما آج تک ایسا نہیں دیکھا جو آج دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کیا دیکھ کے آ گیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا ہے، آج تک کہیں ایسا نہیں پڑھا، نہیں سنا، نہیں کچھ بھی نہیں، اگر وہ تھوک پھینکتا ہے، اگر وہ تھوک پھینکتا ہے تو وہ تھوک زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ سبحان اللہ گج کے، اور وہ تھوک کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ کہا جب بھی وہ تھوک مبارک، جب بھی وہ تھوک مبارک ان کا، میں آگے جملے دیکھیے گا، جب بھی تھوک مبارک ان کے دہنے مبارک سے، ان کے دہنے مبارک سے باہر تشریف لانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ ہاتھوں کو کٹورا بنا لیتے ہیں، خیرات کے ہاتھ سامنے بچھا لیتے ہیں، اور دل ان کے کہتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دے سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے گج کے بولیں ذرا سبحان اللہ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ہاتھوں کے کٹورے بنا رکھے ہیں غلاموں نے، تھوک مبارک کسی ایک غلام کے ہاتھ پہ آیا، تھوڑا قریب ہو جائے تاکہ پیچھے لوگ آ رہے، وہ پیچھے کچھ لوگ دور بیٹھے ہیں، اور اگر وہ بھی حضور کی بزم میں آ کے بیٹھنا چاہیں تو فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ توجہ ہے آپ؟ آپ تھوڑا آگے ہو جائیں، بزرگ آگے ہو جائیں، تھوڑا قریب ہو جائیں۔ یہ سادات بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، ثناخواں بیٹھے ہیں، یہ جب پڑھتے ہیں سینے سے نور نکلتا ہے۔ قریب قریب تشریف لے آئیں۔ حضور کی محفل میں ٹوٹ کے نہ بیٹھا کریں، جڑ کے بیٹھا کریں، ٹوٹے ہوئے ہم پہلے ہی بہت ہیں۔ تھوک مبارک کسی ایک غلام کے ہاتھ میں آیا، اور وہ پھر اگر تھوک زمین پہ جو نہیں گرنے دیتے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ توجہ میری جانب رکھیں، وقت بڑا مختصر ہے، توجہ کریں۔ اب آگے کچھ باتیں اشاروں میں آپ کو میں سمجھانا چاہوں گا، میری طرف دیکھیں گے تو سمجھ آئے گی۔ کہ جس غلام کے ہاتھ میں وہ لعاب دہن شریف اگر آ جائے، پہلے تو وہ یہ نعرہ لگاتا ہے کہ مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے۔
توجہ ہے آپ کی تو میں آگے چلنا چاہتا ہوں. ایک بار گج کے مجھے سبحان اللہ کی صدا دیں. کہا جب اس کے ہاتھ میں یہ لکھا ہوا کہاں ہے, یہ لکھا ہوا کہاں ہے, ذرا سنیں, غور سے سنیں. یہ لائٹیں لگانا کہاں لکھا ہے, جھنڈا لگانا کہاں لکھا ہے؟ توجہ, دنیا کے سارے جلوس جائز ہیں. عمران کا جلوس بھی جائز ہے, نواز کا بھی جائز ہے, بلاول کا بھی جائز ہے, سب کا جائز ہے. مسئلہ ہے تو میلاد کے جلوس سے ہے, صرف اس سے مسئلہ, اور کسی سے نہیں. کیا ملا ہے ہاتھ میں؟ کیا ملا ہے؟ کیا ملا ہے؟ اللہ کرے آپ کو بھی مل جائے. لعاب جب ملتا ہے کسی کو تو پھر وہ کیا کرتا ہے, دیکھیں کہ وہ اس لعاب دہن کے اس تبرک کو, اسی تبرک کو تھوڑا تھوڑا شاہ صاحب قبلہ, اس لعاب دہن کے, یہ عبداللہ بھائی آپ کو یہ سمجھو انعام ہے محفل سجانے کا. سبحان اللہ, ذرا اونچا. کہ یار یہ پھر کیا طریقہ ہے, سمجھ میں نہیں آیا, اور یہی سمجھ میں نہیں آیا. سمجھ میں یہی نہیں آیا کہ دیکھیں یار یہ 1400 سال کے بعد جیسے عید میلاد النبی, حضور 1400 سال پیدا ہوئے تھے, یہ ہر سال مناتے ہیں. ان کو میں صرف اتنا کہوں گا, قرآن ایک بار شب قدر میں آیا تھا تو ہم ہر سال کھڑے ہو جاتے ہیں. قرآن بھی تو شب قدر میں جب ہی آیا تھا نا, اب تو نہیں آتا. سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ کہا جی وہ پھر کیا کرتے ہیں. اب اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو پھر بولیے گا ضرور. کہا جس جس کو لعاب دہن ملتا ہے, جس جس کو لعاب دہن ملتا ہے, اب صاحب قبلہ قابل توجہ, جس جس کو لعاب دہن ملتا ہے وہ کیا کرتا ہے, بس دیکھیے گا اور پھر دل بنے تو بولیے گا. میں کیسے آگے چلوں اتنے ٹھنڈے ماحول میں, ذرا گج کے بولنے میں آگے بتانے والا ہوں, ذرا سبحان اللہ کہہ دیں. کیا ہے ہاتھ میں صحابہ کے؟ حضور کا لعاب دہن شریف, جو جابر کی ہنڈیوں میں پڑے, 4 بندوں کا کھانا 400 بھی کھا جائے اور کم نہ پڑے. آگے چلوں, اب دیکھتے ہیں کہ کتنا کوئی سمجھا ہے. کہا یوں کرتے ہیں اور پھر میں نہیں سمجھا سکا شاید, اس لیے آپ ٹھنڈا بولے ہیں. نتیجہ پیش کرنا چاہتا ہوں. صحابہ نے کیا کیا؟ لعاب لیا, بانٹا, پھر مل کے کہاں پھیرا؟ چہرے پہ. آگے نتیجہ سن لیجئے, توجہ, یہ کہیں بھی لکھا ہوا نہیں تھا. یہ صحابہ, یہ کون سی حدیث میں, کون سی قرآن کی آیت ہے جو تم یہ کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضور سے محبت ہے, محبت کے لیے لکھا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے. محبت کے لیے لکھا ہوا ہونا ضروری نہیں ہوتا. حضرات گرامی القدر, میلاد منائیں, خوب منائیں. میلاد سے مسئلہ نہیں ہے. ہمارے سر شرم سے تب جھک جاتے ہیں جب وہ چھت سے تم روٹی پھینکتے ہو.
اس وقت ہمارے پاس کوئی جواب نہیں. جب وہ چھت سے تم بریانی پھینکتے ہو، اللہ کا دیا ہوا رزق جب پیروں میں پڑتا ہے، اور رزق کی جب بے حرمتی ہوتی ہے، اس وقت ہماری آنکھیں جھک جاتی ہیں شرم سے. اس بات کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. بانٹنے سے آپ کو منع نہیں ہے، آپ بانٹیں. جن کا میلاد ہے انہوں نے ساری زندگی بانٹا ہے، اور وہ تو بانٹنے کا سلیقہ جانتے ہیں، اور انہوں نے تو ایسا بانٹا ہے. جو بھی حضور کے دربار پہ گیا ایسا بانٹا. حضور غزالی زمان علامہ احمد شہید کاظمی شاہ صاحب سے پوچھا کسی نے، کہا حضور حاتم طائی بہت بڑا سخی تھا، یہاں تک کہ ہمارے نبی سے بھی بڑا سخی تھا. آپ نے فرمایا جی کیا دلیل ہے؟ کہا حاتم طائی کی سخاوت کے 7 دروازے تھے، اور سخاوت کا عالم یہ تھا کہ یہاں کوئی بانٹ رہا اور دوسری بار آئے اور بانٹنے والا پہچان لے تو واپس کر، ابھی تو لے کے گئے تم. لیکن حاتم طائی کی سخاوت کے دروازے صبح کو کھلتے تھے، اور جب بانٹ رہا ہوتا تھا 7 دروازوں میں، جب ایک دروازے سے سائل لے کے نکلتا تو دوسرے میں داخل ہو جاتا، تیسرے میں داخل ہو جاتا، چوتھے میں داخل ہو جاتا. توجہ میرے جانب کریں، 7 دروازوں سے لے کے پھر پہلے میں جاتا. حاتم طائی اسے موڑتا نہیں. اسے سخی، وہ اتنا بڑا سخی تھا کہ وہ دیتا ہی رہتا. اور تمہارے نبی کی سخاوت کا تو ایک ہی دروازہ ہے، تو وہ بڑا سخی ہوا. فرمایا اگر یہی دلیل ہے تو پھر میری بات بھی سن، کہ اگر حاتم طائی کے سخاوت کے دروازے میں مانگنے والا جب گیا اندر، جملہ سنیے گا اور انصاف کیجئے گا، مانگنے والا جب گیا اندر اور جب باہر نکلا تو منگتا بن کے گیا تھا، منگتا بن کے ہی باہر آیا، جبھی تو وہ دوسرے دروازے میں گیا. میرے مصطفیٰ کی سخاوت کا عالم یہ ہے کہ جانے والا جاتا منگتا بن کے ہے اور آتا پھر سخی بن کے نکلتا ہے. جاتا منگتا بن کے ہے، مانگنے والا بن کے جاتا ہے، لیکن جب واپس لوٹ کے آتا ہے پھر یہ کہتا ہے کہ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے. ایک اور شاپ کھول. ملی غیرات نہ پوچھو، منگتے خالی، منگتے خالی. سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کے بولے ذرا، ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات. حاتم طائی کے پاس جانے والا گیا منگتا بن کے تھا اور آیا بھی منگتا بن کے ہے، لیکن جو مصطفیٰ کے دربار میں گیا ہے وہ منگتا بن کے تو گیا تھا، واپس پھر منگتا بن کے نہیں آیا ہے. حضور نے اس کی جھولیاں ہی بھر دی ہے، حضور نے اسے نواز دیا ہے، اتنا نوازا ہے، اتنا نوازا ہے، اتنا نوازا ہے کہ پھر وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات میلاد بنانے والوں، بس نماز کی پابندی کو لازم پکڑ لو. دیکھیے حضور آپ خوش ہیں نا؟ خوش ہیں نا میلاد پہ؟ خوش ہیں نا؟ بہت خوش ہیں. کبھی محبوب سے بھی پوچھو، سونے آپ بھی خوش کب ہوتے ہیں؟ حضور آپ کب خوش ہوتے ہیں؟ فرمایا جب تو وضو کر کے مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے، مجھ محمد کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. تو نے کلمہ پڑھنے کا حق ادا کر دیا ہے. تو حضور تب خوش ہوتے ہیں جب تم نماز پڑھتے ہو. حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ فکری پیغام یہ ہے کہ والدین کی
بہت زیادہ خدمت کریں، بہت خدمت کریں۔ سخی کی چوکھٹ پہ جانا بھی تب کام آئے گا جب ابا راضی ہوں گے۔ یہ یاد رکھیے گا، وہاں جا کے یہ جو حاضری ہے نا، حاضری یہ تب کارآمد ہے جب اماں سے دعا لے کے نکلے۔ اماں سے جب دعا لے کے نکلے، جب انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور حضور سے پوچھا گیا آپ کو بھی اپنی امی کی یاد آتی ہے؟ آقا آپ کو بھی اپنی امی جان کی یاد آتی ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں تم تو یاد کی بات کرتے ہو، میرا دل تو کرتا ہے کہ آج میری ماں آمنہ ہوتی اور عشاء کی نماز کی نیت میں باندھ چکا ہوتا اور چلمن سرکا کے صرف اتنا کہتی بیٹے محمد میں نماز چھوڑ کے اماں کی خدمت میں آ جاؤں۔ نماز چھوڑ کے میں امی جان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ تو لہٰذا یہ فکری پیغامات ہیں۔ اللہ میرے یہ شکست الفاظ قبول فرمائے، اور بڑی پیاری محفل آپ لوگوں نے سجائی ہے، اللہ آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔